تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود شریف پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد غیاث اتاری، جامعۃ المدینہ۔ محمد غیاث اتاری، میری آپ سے فریاد ہے کہ بے حساب جنت میں داخلے کی کوئی ترکیب کروا دیں۔ غیاث ہے، انہیں بہت بڑا فریاد سننے والا۔ جامعۃ المدینہ، فیضان مدینہ، باب المدینہ، کراچی۔ پیارے باپا جان، اسلامی بھائی عرض کرتے ہیں کہ پیر صاحب کا قرب مل جائے، مگر پیر صاحب فرماتے ہیں کہ 12 ماہ کے لیے تشریف لے جائیں، مگر اسلامی بھائی تشریف نہیں لے کے جاتے۔ کچھ پھول ارشاد فرما دیجیے۔ کم از کم 12 ماہ کا سفر تو تمام طلباء کرام کو بھی کرنا ہے اور دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی کرنا چاہیے 12 ماہ کا، تو اس کی ترغیب دیتے رہیں، انفرادی کوشش فرماتے رہیں، انشاءاللہ ترکیب بنے گی انشاءاللہ۔ 12 ماہ کا سفر انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، آپ کا جذبہ مرحبا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد رضا طاری، مرکزی جامعۃ المدینہ، درجہ ثالثہ۔ میں نے چل مدینہ ہونا ہے تو میں کیا کروں؟ چل مدینہ ہونا ہے، کیا کروں؟ ہاں، پہلے تو چل مدینہ کا دروازہ کھلے تو تب ہوگا۔ تیاری مدنی انعامات پر مضبوطی سے عمل کرتے رہیں، اس میں تھا کہ مدنی انعامات پر عمل مع بے قراری۔ چل مدینہ وہی ہو سکے جس کا دل گھر میں رہ کر بھی اکثر مدینے میں ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کا جذبہ مرحبا، اللہ چاہے گا تو یہ بھی ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام شہزاد احمد اتاری ہے اور میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، ڈی وی ایم لاسٹ ایئر۔ میرا یہ سوال ہے کہ یونیورسٹی میں رہتے ہوئے جب اسلام بھائی موجود ہوتا ہے کوئی تو مدنی کام ہوتا رہتا ہے، لیکن جب اس کی ڈگری کے مکمل ہونے کا وقت قریب آتا ہے تو ایٹ دا اینڈ وہ کوئی متبادل اسلام بھائی تیار نہیں ہو پاتا، تو اس کے متعلق مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ نعم البدل تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمارے اپنے انداز اور جو طریقہ کار ہے اس کو مکمل طور پر ہمیں اختیار کرنا پڑتا ہے۔ پھر یہ دیکھیے کہ کیا ہمارے اس تعلیمی ادارے میں فیضان سنت کے درس، مدرسۃ المدینہ بالغان، وہاں سے ہفتہ وار اجتماع کے لیے گاڑی کا چلنا، وہاں سے مدنی مذاکرے کے لیے گاڑیوں کا چلنا، اور وہاں سے مدنی قافلوں کے جو سفر ہیں، جب تک یہ نہیں ہوگا، کیونکہ یونیورسٹی اور اس طرح تعلیمی اداروں میں پڑھنے والوں کو اپنا نعم البدل بنانے میں آپ یہ غور کریں کہ ہم میں سے جو بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئیں یا مبلغ بنے تو وہ یونیورسٹی میں رہتے رہتے کم بنے ہیں، زیادہ تر ان مدنی کاموں میں، مدنی قافلوں میں سفر کر کے بنے ہیں۔ تو جس فارمیٹ کے ذریعے ہماری ایز اے مبلغ ترکیب بنی ہے، اسی طرح کے
فارمیٹ کے اوپر آپ کو یہ ورک کام کرنا پڑے گا, اسی طرح کے طریقہ کار کو اختیار کرنا پڑے گا. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ آپ کے اسلامی بھائی آپ کے وہاں سے سوئچ آف ہونے سے پہلے انشاءاللہ آپ کے بعد نعمت بدل اللہ نے چاہا تو تیار ہوں گے انشاءاللہ. لیکن وہاں سے مدنی قافلے ضرور سفر کروائیں یونیورسٹی سے, تاکہ وہ اس ماحول سے اس انوائرمنٹ سے نکل کر جب وہ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. پھر ان کو فکر مدینہ اور مدنی انعامات کے عامل بنانے کی کوشش کریں گے تو وہاں کے ماحول میں وہ مدنی ماحول بنانے کی ان کی انشاءاللہ تربیت کا کوئی نہ کوئی سلسلہ رہے گا. اچھا, آپ کے مدنی مشورے بھی ہوتے ہوں گے ذمہ داران کے, جہاں ہوتے ہوں گے تعلیمی اداروں کے مدنی مشورے بھی ان کے جو نگران یا ذمہ دار ہوتے ہیں وہ رکھتے ہیں, تو اپنے ساتھ ان مدنی مشوروں میں شامل کروائیں. تو مدنی مشوروں میں بھی بہت سارے ایسے مدنی پھول ہوتے ہیں جس سے ذہن بنتا ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے. تو یہ چند ایک مدنی پھول ہیں, انشاءاللہ امید ہے کہ اس پر کچھ نہ کچھ کوشش کریں گے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حاضر دماغی حاصل کیسے کی جائے؟ حاضر دماغی تو فطری عطا ہے, یہ کوئی حاضر جواب ہوتا ہے, حاضر دماغ ہوتا ہے. جو میری موٹی عقل میں آتا ہے کہ حاضر جوابی سکھائی نہیں جا سکتی, بس قدرتی طور پہ بندہ تیز ہوتا ہے کہ وہ ہر سوال کا جواب دے گا, چاہے وہ غلط ہی صحیح, لیکن وہ اگلے کو مطلب باتوں میں کھا جائے گا. تو یہ اچھا آدمی نہیں ہوتا. حاضر دماغی صرف اسی میں اچھی ہوگی جو شریعت کے تابع ہو, باقی باتوں میں کھا جانے کے تو ایک سے ماہر پائے جاتے ہیں. جو مطلب جھوٹ بولیں گے تو اپنی جھوٹ کو بھی ثابت کر کے دکھائیں گے, سامنے والے کو خاموش کر دیں گے. ایک جھوٹ پر 100 جھوٹ بول کر اس کو دبا دیں گے, پھر اچھا آدمی نہیں ہے. تو حاضر دماغی ویسے علماء میں بھی ہوتی ہے کہ جو اپنے مد مقابل کو خاموش کر دیتے ہیں شرعی دلائل کے ساتھ, تو یہ حاضر دماغی اچھی ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ڈاکٹر عمران اتاری ویٹرنری ڈاکٹر ہوں. ہم جو پریکٹس کرتے ہیں, پریکٹس کے دوران ایسا ممکن نہیں کہ ہمارے کپڑے جو ہے وہ نجاست سے بچ سکیں. تو اگر نماز ادا کرنی ہے, بعض آپس میں ہم بیٹھتے ہیں ڈاکٹرز تو آپس میں مشورہ کر لیتے ہیں کہ اب اس کا تیرے نالج میں کیا ہے کہ یہ ہماری جو ہے طہارت قائم رہے یا ہم نماز ادا کر سکیں ان کپڑوں کے ساتھ. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ عموماً جہاں تک ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے نجاست, ہم اس کو دھونے کی کوشش کرتے ہیں یا ہاتھ گیلے کر کے کپڑوں کے اوپر مار لیتے ہیں. کیا اس طرح نماز ہو جاتی ہے؟ اور اگر اس طرح نہیں ہوتی تو پھر اس کے لیے ہمیں کوئی ترکیب عطا فرمائیں کہ جو ہم نماز ادا کر سکیں. اور کپڑے بھی نہیں ہے کہ اگر ہم پہن کے نماز پڑھ سکیں, تو جہاں تک ممکن ہوا اس کو صاف کرنے کی بھی کوشش کی. تو اس کے حوالے سے بھی آپ بتا دیجئے کہ نماز اس میں یقینی نجاست اگر لگ گئی ہے جو قدر مانے ہے نا, تو وہ نماز کے لیے رکاوٹ بنے گی. اب اس میں ایک آسان سا حل, اگرچہ مشکل ہے لیکن ایک محتاط سا حل یہ ہے کہ جیسے ہم قربانی کے دنوں میں بھی مشورہ دیتے ہیں کھالے جمع کرنے والوں کو کہ اپنے ساتھ ایک الگ سے کپڑوں کا جوڑا رکھیں, اور کپڑے کھالے اٹھاتے وقت جو خون آلود ہوئے وہ الگ سے شاپر میں رکھ لیں اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر نماز پڑھے. پھر جب فارغ ہو لے پھر وہ خون والے کپڑے پہن لے. یوں آپ کو بھی یہ کرنا پڑے گا کہ ایک بیگ رکھے ساتھ میں جس میں صاف ستھرے کپڑے ہوں. البتہ جب کوئی کپڑا ناپاک ہو گیا تو پانی والے ہاتھ پھیرنے سے اگر نجاست وہ تری لے کر آ گئی تو ہاتھ آپ کا ناپاک ہو سکتا ہے, کپڑا پاک نہیں ہوگا. اب جو دوسرے نہیں کرتے, جو بھی کرتے ہیں ہم اپنے ان کو سمجھا ہی سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ سے عرض ہے, کیا دعوت اسلامی کے تمام ذمہ داران قادری اتاری سلسلے سے ہی مرید ہیں؟ ہمارے تو کئی ذمہ داران مختلف پیروں کے مریدین ہیں, تو ہمارے یہ تفاوت تو ہے نہیں. جو مدنی کام کرے, آپ کس کے مرید ہیں؟ یہ تو کڑے ہوئے. محمد یوسف اتاری, سیکرامنٹو کیلیفورنیا, یو ایس اے. الحمدللہ پیر مرشد نقشبندی اب طالب ہوں, آپ کا اتاری بھی ہوں. اچھا ہیں نقشبندی؟ جی جی بالکل, بہت سے اسلامی بھائی ایسے ہیں نقشبندی سلسلہ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے. الحمدللہ وہ سارے سلسلے برحق ہیں,
جو بھی کسی بھی سلسلے کے جامع شرائط پیر کا مرید ہو، مدینہ مدینہ، ہمیں اس سے کیا جھگڑا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو حامد احمد رضا تاری، مرکزی جامعۃ المدینہ، درجہ سابعہ۔ ہم دیکھتے ہیں نگران شورا کا ماضی جنید شیخ کا، اور ان کا جب دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت رونا آتا ہے، اپنے حال پہ رونا آتا ہے۔ باپا نیک بننے کا نسخہ عنایت فرما دیجیے۔ یہ نیکی کی علامت تو ہے کہ آدمی اپنے کو نیک سمجھے ہی نہیں۔ جس دن اپنے آپ کو نیک سمجھا، میں نیک بن گیا، تو اس دن گیا کام۔ یہ آخری سانس تک نیک بننے کا نسخہ تلاش کرتے رہنا، یہ بھی نیکی ہے۔ ویسے مدنی انعامات یہ بھی نیک بننے کا نسخہ ہے، الحمدللہ۔ وہ کیا شعر ہے، ندامت حشر میں اے آسیو تم ساتھ لے جانا، سنا ہے شرم والوں کو وہ شرم آیا نہیں کرتے۔ ندامت حشر میں آسیو تم ساتھ لے جانا، سنا ہے شرم والوں کو وہ شرم آیا نہیں کرتے، سنا ہے شرم والوں کو وہ شرم آیا نہیں کرتے۔ ماشاءاللہ آپ کا جذبہ مرحبا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا جذبہ عطا فرمائے کہ ہم کبھی بھی اس خوش فہمی میں نہ پڑیں کہ میں نیک بن گیا ہوں۔ ہمیں ہر وقت نیک بننے کی جستجو رہنی ہی چاہیے، گناہوں سے بچنے کا ہر دم سلسلہ جاری رہے، کوشش جاری رہے گناہوں سے بچنے کی۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکت دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو رحیم عبدالرؤف تاری، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ، درجہ خامسہ، عالمی مدنی مرکز۔ ایک شخص ہے، وہ ایک پیر کامل کا مرید ہے، تو پیر صاحب نے شفقت فرمائی اور اپنے مرید کو اپنی استعمالی چادر یا سربند عطا فرمایا۔ تو اب وہ مرید مطلب اس کو غسل دینا چاہتے ہیں، تو اس کا دل نہیں مانتا کہ کسی بیسن میں یا کسی عام جگہ پہ جس طرح کپڑے وغیرہ دھوئے جاتے ہیں تو وہاں اس کو غسل دے۔ منہ مبارک کو بھی تو غسل دیا جاتا ہے، اس کو عطر سے غسل دیتے ہیں، اور بزرگوں کے مزارات کا غسل گلاب کے پانی سے دیتے ہیں۔ خانہ کعبہ کا غسل آب زمزم سے، ایک غسل ہے سر کے کعبے کا، ایک غسل ہے دل کے کعبے کا، اس کعبے کو زمزم دھوتا ہے، اس کعبے کو آنسو دھوتے ہیں، ندامت کے آنسو دل کے کعبے کو دھوتے ہیں، اور کعبۃ اللہ المشرفہ کو آب زمزم شریف سے غسل دیا جاتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے نا کہ اس چیز کو پاک پانی سے دھو لیا جائے، وہ پانی گٹر میں نہ بہایا جائے، اس کو کہیں ادب کی جگہ پر ڈال دیا جائے، یہ اس کا حال ہے۔ در اب اس چیز کو عطر سے تو دھویا نہیں جا سکتا، وہی پانی سے دھو کر پانی کسی ادب کی جگہ ڈال دے۔ ادب کی جگہ کیسی ہو، کوئی مثال؟ ادب کی جگہ ہے ایسی جگہ جہاں کسی کا پاؤں نہ پڑے۔ آخر وہ پیر صاحب جب دنیا سے جائیں گے ان کو بھی تو زمین کے حوالے تو کرنا ہی پڑے گا نا یار، کوئی تو ادب کی جگہ ہوگی نا اس کے لیے، پورے پیر صاحب کے لیے، تو اس کی دھلی ہوئی چیز کے لیے بھی کوئی جگہ ملی جائے گی۔ قرآن کریم کو بھی تو جو شہید ہو جاتے ہیں، اوراق اللہ کے نام لکھے ہوتے ہیں، تو آخر ان کو بھی تو سمندر میں پیش کیا جاتا ہے، ان کی بھی تدفین ہوتی ہے، تو اب وہ کسی چیز کو دھویا تو اس کا پانی ایسی جگہ پر ڈالا تو جا سکتا ہے۔ پیر صاحب کے وہ کھانے کے برتن جو روزانہ دھو کر گٹر میں بہاتے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ اور جب مل کے جب کھاتے ہیں جس تھال میں پیر صاحب، اس تھال کا جو انجام ہوتا ہے اس کا کیا بنے گا؟ تو جتنا ہو سکے آدمی کرے، باقی ہر چیز کا تو ممکن نہیں ہے نہ، یہ بے ادبی ہے۔ برتن دھونا کوئی بے ادبی تو نہیں ہے، ورنہ تو پھر بے ادب ٹھہرے گا تو پھر پیر صاحب کو دھونا پڑے گا، تکلیف میں آ جائیں گے۔ پیر صاحب کے کپڑے بھی دھلتے ہوں گے، کبھی تو دھلتے ہوں گے، تو وہ پانی کہاں جاتا ہے؟ اور تھوڑی سی چیز ہو نا اس کا ادب ہو سکتا ہے، زیادہ ہو تو اس کا ادب نہیں ہو پاتا۔ تبرک کا ایک معنی اور لغت میں یہ ہے کہ بہت تھوڑی سی چیز، تبرک چھوٹا ہو،
इतनी बड़ी कोई चादरें और रखना जो है ना बड़ी चीज़ें पीर साहब की, पूरा सोफ़ा पीर साहब का उठा के रख लो घर में, फिर इसका अदब नहीं हो सकेगा। एक आध धागा होगा ना लिबास का, वो डिबिया में संभाल के रखेंगे और ये इतने से भी गुस्ल होना मुमकिन हो जाएगा उसका। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु। बासित मुस्तफ़ा मरकज़ी जामियातुल मदीना फ़ैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची। आपकी बारगाह में सवाल है कि मुराकबा क्या चीज़ है? मुराकबे हो रही है ना, ये अकेले करना रिस्क होता है, यानी कि जो कोई ऐसा शख्स हो या खुद अपना शेख हो और वो अगर इसकी तरबियत करे ना तो करे बंदा। अपना ये फील्ड नहीं है, इस तरह के चिल्ला कशियाँ और हर एक का अपना अपना मशरब होता है, अपना नेकी की दावत, इसमें बरकत बड़ी देखी है। मुराकबा करेगा तो अकेला करेगा, वो एक ध्यान अल्लाह ताला की तरफ लगाए, लेकिन ज़ाहिर है कि इसमें आदमी हो सकता है कोई डर जाए, चोट लग जाए, तो इसलिए वो शेख की तरबियत से हो। अब ये कि ये दौर जो है ना बड़ा नाजुक है, आप किसी मुराकबे वाले के पास जाना नहीं, सोच समझ के अपने जामियातुल मदीना जिंदाबाद, दौर हदीस शरीफ जिंदाबाद, फिर आगे तखस्सुस फिल फ़िक़्ह जिंदाबाद। जो आजकल तो जिसको देखो वो दिल जारी कर रहा है, मुराकबा करवा रहा है, और खुदा जाने क्या क्या कर रहा है। करीब जाओ तो फिर वो गालियाँ भी दे रहे होंगे, नमाजें भी समझे मुराकबे में पढ़ रहे होंगे, बाज़ ऐसे हो सकता है मिले आपको। तो इसलिए लिबास खिज़र में यहाँ सैकड़ों राहज़न भी फिरते हैं, अगर जीने की ख्वाहिश है तो पहचान पैदा यक दरगीर व मुहकम गिर, एक बुआ फड़ ते मजबूती दे नाल फड़। दो किश्तियों का सवार जो है ना वो डूब जाता है। एक किश्ती जा रही है, एक किश्ती में जो है वो तो पार लग जाएगा। अब दो किश्तियां हैं, एक पाँव इधर रखा एक पाँव इधर रखा, तो किश्ती तो समुद्र में आगे पीछे होगी, तो बीच में जाके गिरेगा, ये डूब जाएगा। तो अपनी किश्ती जो है ना, ये आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के पीछे पीछे वो किश्ती चला रहे हैं, हम इनकी किश्ती में सवार हैं और मदीने की तरफ हमारा सफ़र जारी है। सरकार आला हज़रत से भी कोई मुराकबे और इस तरह की चीज़ें हमने तो नहीं पढ़ी, अपना जो रास्ता ना ये है। लेकिन मुराकबा गलत नहीं है, मुराकबा है बुजुर्गों के उसमें, लेकिन कभी किया नहीं है। एक ये कैफियत होती है कि किसी नेक काम की तरफ नेकी की दावत या कोई हुक्म इलाही है, उसकी तरफ तवज्जो करनी शुरू कर दी कि इसमें क्या क्या हिकमतें हैं, तो इसमें बहुत आगे तक चल जाना और आखिर तक ये देखना कि हर तरफ भलाई भलाई। हाँ, ये कि गौर व फिक्र तो अच्छा है, लेकिन इसमें सब में इल्म चाहिए और तौफीक इलाही चाहिए। गौर व फिक्र में भी बंदा बाज़ वक़्त डूब जाएगा, शैतान तो पीछे लगा ही हुआ है। तो इसलिए मतलब जितनी चादर है बंदा उतना पाँव फैलाए। पापा ये रास्ते अनजान हैं, जी हाँ, बिगे रहनुमा के चलना नहीं चाहिए। अब जैसे हमारे लिए एक जनरल बात करो, हमारे लिए हमारे पीर साहब ने कहा कि मैंने कभी मुराकबा तो मुरीद के लिए क्या है नहीं किया। अगर यहाँ मतलब पीर साहब की यहाँ मतलब के गुज़र होती तो इंशाअल्लाह मुरीद की भी इस रास्ते से गुज़र होती। पीर साहब जिस रास्ते से गुजरे ना हो ना, मुरीद को उस रास्ते का पता नहीं मालूम करना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु। हुए सत्तारी ड्यू कराची से। मेरा आपसे ये सवाल है, मैं मोबाइल फील्ड से वाबस्ता हूँ। अक्सर मैंने अपनी मार्केट में देखा है रिपेयरिंग वाले हजरात अपने नाखून बढ़ा के रखते हैं, उसी से कैसिंग खोलते हैं और उसी को यूज़ करते हैं। इनका ये नाखून बढ़ाना कैसा? पेचकस का काम उससे लेते हैं। जी जी जी। तो नाखून बेटे 40 दिन से पहले पहले काट लेने ज़रूरी हैं। 40 दिन से ज़्यादा करेंगे ना तो गुनाहगार होंगे। 40 दिन पूरे भी नहीं होने चाहिए। तो ये पेचकस के लिए नाखून रखने में हरज नहीं है, लेकिन अंदर अंदर 40 के वो जल्दी के लिए बापा जान, वो जल्दी हो जाता है उससे काम। हाँ ठीक है, लेकिन नाखून से वो जन्नत में भी तो जाना है ना अपने को इंशाअल्लाह। हाँ, वो जहन्नम से बचना भी है, तो ये सब करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा भले मोबाइल फ़ोन में देर लग जाए, वो जन्नत जाने में कोई रुकावट नहीं खड़ी होनी चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु। या मुर्शिद 12 दिन के लिए बिस्तामी कबीना से मदनी कोर्स के लिए हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में। माशाअल्लाह। सबसे बड़ी शहादत की बात यह है कि मैं आपकी बारगाह में खड़ा हूँ और अल्लाह ताला का एहसान है कि आप जैसी नेमत अल्लाह ताला ने हमें नवाजी है। इस बात पे मुझे फ़ख्र है कि आप जैसा मुर्शिद मैंने पाया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु। मोहम्मद उस्मान रज़ा अत्तारी।
مرکزی جامعۃ المدینہ درجہ دورہ حدیث شریف. جب امام رکوع میں چلا جائے تو اس صورت میں ظاہر تیز چلنا پڑتا ہے، تو کیا کریں؟ دھمک پیدا نہ ہو اس طرح چلیں. اور کیا اس طرح چلیں گے تو رکعت جاتی رہے گی. تو واجب تو نہیں ہے نا کہ وہ کودتے ہوئے دوڑتے ہوئے دھکیلتے ہوئے جائیں، نارملی چلیں گے. سانس پھول جائے تو پڑھیں گے کسے؟ تو مسجد کا اپنا ادب بھی باقی رکھنا ہے. دوڑنے کی کہیں روایت ہم نے تو نہیں پڑھی کہ دوڑ کے رکوع لے لے. مطلب وہ رکعت چھوڑتی یا چھوڑ جائے. سمجھ میں یہی آ رہا ہے جماعت کے لیے نہ دوڑے. اعلیٰ حضرت کا بھی پڑھا تھا کہ پہلے پاؤں کا اگلا حصہ رکھتے تھے دمک پیدا نہ ہو. جب امام رکوع میں چلا جائے تو اس صورت میں ظاہر تیز چلنا پڑتا ہے، تو کیا کریں؟ وہ اعلیٰ حضرت کا اپنا ایک طریقہ ہے. واقعی اچھوں کی نقل اچھی ہے. اگر پہلے پنجہ نہیں بھی رکھتا اور کسی اور ٹیکنک سے بھی وہ اگر ایسا چلتا ہے کہ دھمک نہیں ہوتی، وہ بھی صحیح ہے. اعلیٰ حضرت کی نقالی کرے گا تو ایک اللہ کے نیک بندے کی نقالی، یہ بھی ایک اچھا کام ہے. اور دوسرا یہ کہ اعلیٰ حضرت کا یہ بھی تھا کہ ہر صف میں دایاں قدم رکھتے تھے. یہ سنت ہے یا صرف اعلیٰ حضرت کا طریقہ؟ اعلیٰ حضرت کا ہی پڑھا ہے کہ وہ ہر صف پر ہر در میں بھی سیدھا قدم رکھتے تھے. جیسے کہ دو ستونوں کے درمیان باب بنا دروازہ، تو اس میں بھی پہلے سیدھا قدم رکھتے تھے. میں جو سمجھ سکا ہوں یہ اعلیٰ حضرت کا اپنا فعل معلوم ہوتا ہے. کوئی حدیث کا اس میں حوالہ نہیں ہے. تو ایک اچھا، یہ بھی اچھا فعل ہے. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کہیں حدیث میں نہیں ہے، اللہ بہتر جانے، وہاں لکھا نہیں ہے. ملفوظات شریف میں واپسی پر پھر بایاں رکھیں گے کہ واپسی میں بھی ہر صف میں دایاں؟ واپسی میں بایاں کا لکھا تو نہیں ہے، دایاں ہی لکھا ہے. رائٹ. اور ممبر شریف پر خطبے کے اس پہ بھی سیدھا پاؤں، اترتے بھی سیدھا پاؤں ہے خطبے کے ممبر پر ہے مسجد ہی کے اندر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی تربیت کورس 63 دن کے لیے حاضر ہوا ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ گاؤں میں شادی وغیرہ پر جو دولہے اور دلہن کو مہندی لگائی جاتی ہے، تو جب دلہا مہندی سے انکار کرتا ہے تو ان کے رشتہ دار جو ہیں ان کی پھر وہ جو ہے اس سے وہ ارشاد فرماتے ہیں آپ مہندی لگا لیں، تو اس کو کس طرح بچنا چاہیے مہندی سے؟ دلہن تو مہندی لگا سکتی ہے. دلہن کو تو اگر کوئی خاتون یعنی کوئی عورت لگا دیتی ہے اور کوئی بے پردگی یا کوئی شرعی مسئلہ ایسی رکاوٹ نہیں ہے تو دلہن کا تو مہندی لگانا جائز. دولہا اگر وہ عورت کی طرح ہاتھ پیر جی اس طرح لگاتے ہیں، ہاتھ پاؤں پہ لگاتے ہیں، تو اس سے یہ حرام ہے. کس طرح بچنا چاہیے؟ اس سے منع کر دینا چاہیے. شادی تو میں نے بھی کی تھی، مہندی نہیں لگائی تھی. تو ایک اور آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ حضور غوث پاک کی تصویر جو ہے پرنٹ کی ہوتی ہے، تو اس کو کمرے میں لگانا کیسا؟ غوث پاک کی لگاتے ہیں. غوث پاک کو دیکھا کس نے یار؟ یہ تو کیمرے کہاں تھے یار؟ جی تو یہ اپنی خیالی تصویر ہوتی ہے. داڑھی بھی چھوٹی بناتے ہیں. میرے مرشد کی، میرے مرشد کی پوری داڑھی تھی. جی اعلیٰ حضرت نے لکھا نا بھرے ہوئے چہرے کی داڑھی تھی غوث پاک کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں یہ مدنی پھول ملا ہے کہ کھانا نمکین سے شروع کیا جائے اور ختم بھی نمکین، تو اس بارے میں آپ مدنی پھول سے نواز دیں. کھانا نمک سے شروع کرنا، نمک پر ختم کر دیں. نمک کھانے میں موجود ہے تو وہ نمک والا کھانا کھایا، نمک بھی پیٹ میں جائے گا. تو شروع اس سے کرے گا. جیسے کہ میٹھا موجود ہے تو پہلے نمکین تھوڑا کھا لے، پھر میٹھا کھا لے. سر آخری میں سب سے وہ نمکین کھا لیا جائے یا تھوڑا نمک کھا لیا جائے ہو تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم. سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی کوفیانوں کی جانب سے میٹھے میٹھے مدنی بیٹے مبلغ دعوت اسلامی راشد نور مدنی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آپ کی پیاری پیاری آواز سنی. آپ نے مدنی مذاکرے کی مدنی کارکردگی، مدینہ کارکردگی پیش کی ہے. جامعۃ المدینہ فیضان بخاری کے 5 اساتذہ کرام اور 87 طلبہ کرام نے مدنی مذاکرہ جو تھا اس کو دیکھا، سنا، اس میں حاضری دی. اب بعضوں نے باب المدینہ فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں حاضری دی اور اکثر نے خلفائے راشدین پارک میں
मदनी मुज़ाकरा देखा, माशाअल्लाह, मरहबा। अब वो 5 असातिज़ा किराम माशाअल्लाह, अभी कितनों में से 5 हैं और 87 कितने तलबा किराम में से इसका तज़किरा नहीं है, माशाअल्लाह अच्छी तादाद है। अल्लाह ताला आप सबको दोनों जहानों की भलाइयाँ नसीब फरमाए, सबको आलिम बाअमल मुफ्ती इस्लाम बनाए, आपके ज़रिए खूब दीन मुबीन की खिदमत हो, सुन्नतों की धुएँ मचे, दावत इस्लामी के बाअमल मुबल्लिग बनकर आप मुआशरे में उभरें, आमीन, बेहिसाब बख्शे जाएं, आमीन, बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरे मीठे मीठे मदनी बेटो, मिसवाक की सुन्नत इस वक्त मैंने नोट किया कि कम होती जा रही है। एक वक्त था बड़ा मिसवाक का जोर था ईसाई भाइयों में, जो मैंने नोट किया था। अब तो मिसवाक के बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि वो जेब तो बना ली जाती है, लेकिन जेब में मिसवाक अब नहीं होती, पेन होता है, कभी कलम होता है, कभी खाली पड़ा होता है, कंगा रखते हैं। यह जेब राइज की थी मिसवाक के लिए कि आका की सुन्नत सीने कलेजे से लगी रहे, दिल से लगी रहे। दिल भी इधर है, सीना तो वैसे ही है, और कलेजी भी इधर, ये बीच में होती कलेजी। है कोई तरकीब? पहले मैं आपको मिसवाक के फ़वाइद बताता हूँ, फिर इंशाअल्लाह आगे बढ़ते हैं। ये मेरे पास नमाज के अहकाम, इसके नीचे से पेज नंबर 72। मिसवाक से कुव्वत हाफिजा बढ़ती, दर्द सर दूर होता और सर की रगों को सुकून मिलता है। इससे बलगम दूर, नजर तेज, मेदा दुरुस्त और खाना हजम होता है। अक्ल बढ़ती, बच्चों की पैदाइश में इजाफा होता, बुढ़ापा देर में आता और पीठ मजबूत होती है। अब यह कि मैं चाहता हूं कि आप मिसवाक अपना लें। नमाज में भी ज़रा इसके बड़े फ़वाइद हैं, तो थोड़ी सी बस कोशिश करनी है। अब क्योंकि इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, फ़वाइद भी बहुत हैं दीनी दुनियावी, और शैतान ने ये छीन ली। अब वो मिसवाक छीन ली और पेस्ट और ब्रश थमा दिया। अब मिसवाक आएगी 10-20 रुपए की आती होगी, और पेस्ट सैकड़ों रुपए में शायद आता हो, पेस्ट और ये टूथब्रश। है कोई तरकीब मिसवाक की? आम करेंगे इंशाअल्लाह। चलो मेरे को कारकर्दगी दे कि अब कितने सारे भाइयों ने मिसवाक करना शुरू कर दिया। कुछ तो ऐसे खुश नसीब वाले करते ही होंगे, लेकिन ये सब करते हों, ये जाहिर है कि अगर करते हो तो मदीना फिर तो फैज़ान बुखारी आकर मुझे आपका शुक्रिया अदा करना होगा शायद। तो अब जैसे आप खुशखबरी भेजते हैं, नहीं अब करेंगे वो अलग बात है, आप शुरू करें, लेकिन वो सब करते हो 100% उसकी में मतलब, तो वैसे मैंने कह दिया नहीं करती एक तादाद है, अक्सरियत अब मिसवाक नहीं करती। रखी होगी घर में तो कभी कर ली तो कर ली, घर में कोई वुज़ू करने की नौबत आई, एक साथ में नजर नहीं आती मेरे को मिसवाक। हिम्मत करें। अब मेरा तो है ना कि मैं बाहर निकलना ही कम होता है, हाँ कहीं आना जाना होता है, ये लगता है कि नमाज की जरूरत पड़ेगी वुज़ू की, तो मैं ले लेता हूँ मिसवाक अल्हम्दुलिल्लाह। वरना मेरी घर में और फैज़ान मदीना के अपने वुज़ू खाने में मिसवाकें होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो उस वक्त से मिसवाक करता हूँ जब शायद आप में से कोई भी पैदा नहीं हुआ होगा, जितने इस वक्त मुझे तलबा किराम असातिज़ा किराम सुन रहे हैं ना। हाँ मैं यूँ कह सकता हूँ लड़कपन से एक आध आने की मिलती होगी मिसवाक, अब तो शायद 20 रुपए की मिलती है, 20 रुपये हो गए तकरीबन, तो आने दो आने की मिलती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल लेके अब मैं खुशखबरियों का इंतज़ार करूँगा कि कितने इस तरह के भाइयों ने मिसवाक ले ली है और इन्होंने मिसवाक करनी शुरू कर दी है, और इस्तिकामत के साथ करनी है और सजानी भी है, सीने कलेजे से आका की सुन्नत को लगाना भी है इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बेहिसाब मग़फ़िरत की दुआ का मुल्तजी हूँ। तलाश इबादत तो दर्स तस्बीह है, जहाँ